السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حجلہ عروسی میں ملبوس وہ دلہن آج بھی اسے انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ سرخ یاقوتی لبوں پر ہلکا سا تبسم اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے راشد کو لگا جیسے وہ در حقیقت چاند کو ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کی خوبصورت لمبی پلکوں نے آنکھوں کو ڈھانک رکھا تھا۔ پلکوں کا اٹھنا جیسے ہر سو چکا چوند کر گیا۔ انتہائی نشیلی آنکھوں میں شرم و حیا کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ بلا شبہ وہ قدرت کا حسین ترین شاہکار دکھائی دے رہی تھی۔ آج پھر اس کی پازیب کی جھنکار نے راشد کی نیند توڑ کر اسے لان کی طرف آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حسب معمول وہ لان کے کونے میں پیڑوں کے گھنے جھنڈ کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ راشد کو آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ راشد ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو میری مہندی کا رنگ پھیل گیا۔ ہاتھوں میں کانچ کی سرخ چوڑیاں پہنے اس نے اپنے ہاتھ راشد کی طرف بڑھائے۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ واقعی پھیل چکا تھا۔ وہ بہت سادہ سی مہندی تھی جو اکثر عورتیں لگاتی ہیں، ہتھیلی کے بیچوں بیچ دائرے کی صورت میں، لیکن دلہن کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا دائرہ بگڑ چکا تھا اور مہندی کا لال رنگ گہرا ہو گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ رنگ مزید گہرا ہوتا گیا اور راشد کو لگا جیسے وہ مہندی کا نہیں خون کا رنگ ہے۔ وہ رنگ گہرا ہوتے ہوتے مزید پھیلنے لگا۔ دلہن کے چہرے پر آہستہ آہستہ کرب و اذیت کے تاثرات ابھرنے لگے۔ بڑھتے بڑھتے وہ داغ سارے ہاتھ پر پھیل گیا اور پھر اس سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ خون ٹپک ٹپک کر گھاس میں جذب ہونے لگا اور دلہن دھیمی آواز میں کراہنے لگی، لیکن راشد بت بنا سارا منظر دیکھتا رہا۔ مہندی کا دائرہ جو اب خون کا دائرہ بن چکا تھا، بڑھتے بڑھتے دلہن کی پوری کلائی اور پھر پورے جسم پر پھیل گیا۔ پورے جسم سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ خون بہت تیزی سے گھاس میں جذب ہو رہا تھا اور پھر دلہن کا پورا وجود خون میں ڈوب گیا۔ اب راشد کے سامنے چاند کی چاندنی میں اندھیرے لان میں صرف ایک دلہن کا لال وجود تھا، خون میں ڈوبا وجود، اور دلہن کی گھٹی گھٹی درد میں ڈوبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ راشد فرتے خوف سے تھر تھرا اٹھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ سلسلہ کئی روز سے جاری تھا۔ راشد اس صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ گزشتہ رات کے واقعے کا سوچ سوچ کر اس کے سر میں پھر سے درد ہونے لگا۔ وہ ہوٹل کی ٹیبل پر اکیلا بیٹھا چائے کے 5 کپ پی چکا تھا، لیکن سکون پھر بھی میسر نہیں تھا۔ آخر کون ہے وہ دلہن؟ مجھے کیوں نظر آتی ہے؟ میرا کیا واسطہ ہے اس سے؟ کہیں میں نے زندگی میں کسی دلہن کے ساتھ زیادتی تو؟ اور پھر اس کا ذہن ماضی میں ڈوب گیا، لیکن اس کا دلہن یا کسی جوان لڑکی سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ تھک ہار کر اس نے دوبارہ 1 کپ چائے سے بھرا اور ہونٹوں سے لگا لیا، اور پھر سامنے دیکھا تو جیسے پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا۔ ہوٹل کے باہر والے روڈ پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اپنی کتابیں سڑک سے اٹھا رہی تھی۔ شاید اسے کسی کی ٹکر لگی تھی۔ اب وہ اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹ رہی تھی۔ راشد کے دل سے رات والی ساری باتیں لمحہ بھر کے لیے نکل گئیں۔ اس کی عمر 27 سال تھی، لیکن آج تک کسی لڑکی نے اس کے دل کے تاروں کو اس شدت سے نہیں جھنجھوڑا تھا۔ وہ مبہوت سا ہو کر اس حسن با کمال کو شیشے سے باہر تکتا رہا۔ اس کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، اور اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ کب اس کے کپ میں موجود چائے میز پر گر گئی۔ ایکسکیوز می سر، آپ ٹھیک ہیں؟ ویٹر کی آواز پر راشد ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ آیا۔ ہاں، اوہ یہ کیا ہوا؟ اور راشد جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ چائے میز سے ہوتی ہوئی اب اس کے کپڑوں پر گرنے لگی تھی۔ میز پر رکھا راشد کا سیل فون بھی پوری طرح گیلا ہو چکا تھا۔ اوہ سو سوری۔ راشد نے 1000 کا نوٹ ویٹر کی طرف بڑھایا اور سیل فون جسے پہلے ہی ویٹر کپڑے سے صاف کر چکا تھا اٹھا کر عجلت میں باہر کو دوڑا۔ وہ بس جاتے ہوئے ویٹر سے اتنا کہہ پایا، صاف کر لینا اور ٹپ تم رکھ لو، اور ویٹر حیران ہو کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جو صرف 50 روپے کی عوض 1000 کا کھڑکتا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ باہر آ کر راشد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ اپسرا اب باہر نہیں تھی۔ راشد کا منہ لٹک گیا۔ وہ سڑک پر اسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس نے اب سے کچھ دیر پہلے اس شمع حسن کو اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔
پھر پتہ نہیں کب اپنی لمبی کار میں بیٹھا وہ گھر پہنچا اور کمرے میں آ کر بستر پر گر گیا۔ وہ تو بس جسمانی طور پر ہی گھر آیا تھا، اس کا سب کچھ تو جیسے وہیں سڑک پر بکھر گیا تھا۔ نہ جانے رات کب ہوئی اور نیند نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ آج وہ دوبارہ اسی ہوٹل میں اسی ٹیبل پر موجود تھا۔ اس کی نظریں بدستور شیشے سے باہر سڑک پر آنے جانے والے لوگوں پر مرکوز تھیں۔ آج چائے کا ایک بھی کپ اس نے نہ پیا تھا، بلکہ چائے خود بھی ایک پیالی میں انتظار کرتے کرتے ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ آج اس کے منگوائے بغیر ہی ویٹر نے اس کی فیوریٹ اسٹرانگ چائے اس کی ٹیبل پر پہنچا دی تھی۔ اچانک اس کا انتظار ختم ہوا اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ 3-4 کتابوں کو سینے سے لگائے گلابی قمیض شلوار میں ملبوس وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر ہوٹل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے راشد پر بھی ایک سرسری سی نظر ڈالی اور راشد پھر دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو گیا۔ 1-2 لمحے بعد جب وہ سامنے آئی اور پھر اس کا راشد کو دیکھنا، راشد سکتے کسی کیفیت میں بے خود سا اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ ہوش کی دنیا میں وہ اس وقت آیا جب وہ مہتاب چہرہ نظروں سے اوجھل ہوا۔ او ہیلو! راشد کل کی طرح بھاگتا ہوا باہر آیا۔ کل کی طرح آج بھی اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ دن رات راشد اسی کے خیالوں میں گم رہنے لگا۔ ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی محبت راشد کو ستاتی رہی۔ وہ پہلی نظر کے پیار میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا اور ایسا اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ یہ محبت بھی عجب جذبہ ہے، جب ہوتی ہے تو نہ دن دیکھتی ہے نہ رات، نہ نام پتہ دیکھتی ہے نہ ذات پات، بس ہو جائے تو چین سے نہیں رہنے دیتی۔ راشد نہ اس کا نام جانتا تھا نہ اس کے گھر یا خاندان کا پتہ، بس ایک جذبہ تھا جو اچانک شروع ہوا اور اب اس کے اندر جیسے آتش فشاں پھٹ رہے تھے۔ اس کا دل، اس کی آنکھیں اس کے جسم سے، اس کے دماغ سے پل پل جھگڑا کر رہا تھا کہ اٹھو اور اس سے جا کر بات کرو، اٹھو اور جا کر کہہ دو اس سے، اپنی یک طرفہ محبت کی شدت سے آگاہ کرو۔ آج راشد نے اس سے بات کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ سڑک کے سائیڈ پر اپنی مرسیڈیز سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ یہ سڑک کافی گنجان آباد تھی، اس لیے کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ اسے کھڑے کھڑے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ راشد کی نظریں اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کے دماغ سے دلہن والا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا۔ گزشتہ 2-3 دن سے اسے دلہن نظر نہ آئی۔ وہ تو بس عشق کے لامحدود سمندر میں غوطہ زن تھا اور پھر اس کا سارا انتظار ختم ہو گیا۔ شان بے نیازی سے چلتی وہ خوبصورت دوشیزہ اپنے ارد گرد سے بے خبر کتابیں اٹھائے اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ راشد کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایکسکیوز می! وہ جیسے ہی راشد کے قریب سے گزرنے لگی، راشد کو جیسے ہوش آ گیا اور اس نے بولنے کی ابتدا کر ہی دی۔ وہ رک گئی اور ایک سوالیہ نظر راشد کے چہرے پر ڈالی، لیکن راشد اس پری وش کو اپنے اتنے قریب پا کر جیسے قوت گویائی ہی کھو بیٹھا تھا۔ وہ اس کے حسن کے تاج محل میں کھو چکا تھا۔ لڑکی کی سوالیہ نظروں میں غصہ ابھر آیا اور وہ راشد کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ ایکسکیوز می! رکیے پلیز! اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتی، راشد نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روکا۔ دیکھیے میم، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہاں سڑک پر مناسب نہیں ہے، آپ کے صرف 2 منٹ چاہیے۔ یہ سامنے ٹیبل پر آ کر میری بات سن لیں پلیز، راشد نے بے قراری سے کہا۔ پھول کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور وہ بولی، مسٹر، آپ جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں میں، سمجھے؟ یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے لڑکیوں کو تنگ کرنے کا۔ اس کی چمکتی پیشانی پر غصے سے بل پڑ گئے اور وہ آگے بڑھنے لگی کہ راشد نے التجائیہ انداز میں کہا، آپ کو خدا کا واسطہ، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ صرف 2 دن پہلے دیکھی ایک لڑکی کے لیے وہ کس حد کو پہنچ گیا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کے بنا اپنی زندگی بے معنی نظر آنے لگی تھی، جس کا وہ ابھی تک نام بھی نہیں جانتا تھا۔ بہرحال وہ حسن کی پرکالا رک گئی اور ایک لمحے کو کچھ سوچا اور پھر مڑی۔ چلیے، لیکن صرف 2 منٹ، اوکے؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ راشد کو تو جیسے دنیا جہان کی دولت مل گئی، وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اوکے کہہ کر وہ دونوں اسی ٹیبل پر جا بیٹھے جس پر راشد روز بیٹھتا تھا۔ جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ لڑکی نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ دیکھیے محترمہ، سچ کہا تو آپ ناراض ہوں گی اور جھوٹ کہا تو میرا آپ کو یہاں بلانا فضول۔ آپ بتائیں کیا سنیں گی، سچ یا جھوٹ؟ راشد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے ورنہ میں جا رہی ہوں، لڑکی نے 2 ٹوک جواب دیا۔ چلیے آپ کو سچ اور جھوٹ دونوں بتائے دیتا ہوں۔
جھوٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ویسے ہی یہاں بلایا ہے، صرف چائے پینے کے لیے، اور سچ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور پھر راشد کے منہ میں جو کچھ آیا وہ اپنی محبت کی وکالت میں بولتا گیا۔ نہ جانے کیا کہہ گیا کہ ایک ہی سانس میں اسے آس پاس کا بھی ہوش نہ رہا، وہ بس بولتا ہی گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لڑکی اٹھ کر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ راشد اسے بھیگی پلکوں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ راشد اب روز صبح اسی ہوٹل میں جا کر ٹیبل پر بیٹھ جاتا کہ شاید اسے اپنی محبوب ہستی کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن 2 دن تک اسے وہ لڑکی نظر نہ آئی اور اس بات نے راشد کو مزید بے چین کر دیا۔ تیسرے دن راشد کی توقع کے برخلاف وہ لڑکی ہوٹل میں اندر آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ راشد کو شدید حیرانی ہوئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی سوچوں کا محور وہ لڑکی خود اس کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی۔ دیکھیے، یہ محبت بہت بری چیز ہے، آپ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کی باتوں کی وجہ سے کافی پریشان تھی، اس وجہ سے 2 دن ٹیوشن کے لیے بھی نہ جا سکی۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی کوئی منزل نہیں، آپ مجھے بھول جائیے۔ اور وہ اٹھنے لگی۔ میرا خود پر اختیار نہیں ہے، آپ جو کوئی بھی ہیں بس اتنا جان لیجئے کہ میری زندگی میں اگر جینے کی کوئی وجہ ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔ راشد نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ اسے اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لڑکی کے چہرے پر کس طرح کے تاثرات ابھرتے ہیں، اور وہ پہلے کی طرح کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے دن سے راشد نے اس کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی۔ وہ راشد کو ہر روز اسی ٹیبل پر بیٹھے دیکھتی اور کبھی کبھی ہلکا سا تبسم اس کے ہونٹوں کو مزید رونق بخش دیتا۔ راشد کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہونے لگا اور پھر وہ دونوں قریب آنے لگے۔ ان کے درمیان اسی ہوٹل میں ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ اس لڑکی کا نام مائدہ تھا۔ مائدہ اس دنیا میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ مائدہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور اس کی ماں سلائی کڑھائی کر کے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے۔ مائدہ کے والد اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور ماں نے اسے ممتا کے ساتھ ساتھ باپ کی شفقت بھی دی تھی۔ مائدہ راشد سے پیار تو کرنے لگی تھی، لیکن راشد بہت امیر کبیر گھرانے اور اسٹیٹس کا مالک تھا، جبکہ مائدہ ایک انتہائی غریب گھر میں پلی بڑھی تھی۔ یہ اونچ نیچ کا فرق اسے پریشان کیے دے رہا تھا کہ آخر راشد کے آس پاس کے امیر کبیر دوست احباب کیوں کر اس رشتے پر عزامت ہو جائیں گے، لیکن راشد نے اسے یقین دلایا تھا کہ میرا جینا مرنا تمہارے ہی ساتھ ہے اور اس کے لیے وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے، اس لیے وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ راشد کے دل سے دلہن کا واقعہ یکسر نکل چکا تھا، وہ زندگی کی رعنائیوں میں کھونے لگا تھا۔ اپنی محبت کی کامیابی اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر راشد کی نسبت مائدہ سے طے کر دی گئی۔ دونوں بے انتہا خوش تھے۔ مائدہ چونکہ غریب گھرانے سے تھی، اس لیے تقریب نہایت سادہ اور نفیس طریقے سے ترتیب دی گئی۔ راشد کے دوست احباب نے شروع میں کافی باتیں بنائیں، لیکن انہیں راشد کی ضد کا بخوبی علم تھا، اس لیے وہ راشد کی خوشی میں خوش ہو گئے۔ شادی 2 مہینے بعد ہونا طے پائی۔ مائدہ نے راشد کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے خاندان میں نسبت طے ہونے کے بعد سے شادی ہونے تک لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے سے ملنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اس وجہ سے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور دوسری طرف راشد بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد آخر کو وہ اسے پا ہی لے گا۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور پھر ہر طرف خوشیاں رقص کرنے لگیں، لیکن کون جانتا تھا کہ اس خوشیوں بھری بہار کے پیچھے کتنا غمگین دکھ بھرا موسم آنے والا ہے۔ آنے والے سہانے دنوں کے سپنے دیکھتے دیکھتے راشد کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بستر پر چت لیٹا مائدہ کے سپنوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ نیند کی وادیوں میں بسنے والوں کا ساتھی بن گیا۔ چھن 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 گھنگرو کی مدھر آواز اس کے کانوں میں پڑتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی۔ ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ وال کلوک رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سائیڈ بدلا اور آنکھیں موند لیں۔ ایک مرتبہ پھر سے وہی چھن چھناتی آواز اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی۔ چاند کی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی اور ماحول بڑا خوابناک ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھا۔ آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے آ گیا، لیکن وہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا اور سب نوکر وغیرہ اپنے کوارٹر میں سو رہے تھے۔ دلہن کا واقعہ جو پہلے بھی اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا وہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ تو کیا پھر سے؟ اور یہ سوچ کر خوف سے اسے جھرجھری آ گئی اور تصدیق کرنے کے لیے وہ کچھ سوچے بغیر باہر لان کی طرف بڑھ گیا، اور پھر وہی منظر راشد کے سامنے تھا جس کا اسے ڈر تھا۔
दुल्हन अपनी तमाम तर रानाइयों और हौलनाकियों के साथ लान के कोने में अपना लाल लहंगा पहने बैठी थी। राशिद का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। खौफ से उसकी टांगें कांपने लगी। छन छन करती पाजेब के साथ वो राशिद के करीब आई और फिर वही मंजर। दुल्हन का वजूद खून में नहला दिया गया और राशिद एक चीख मारकर खौफ के मारे वहीं लान में गिरकर बेहोश हो गया। साहब जी, उठें साहब जी। सुबह राशिद की आंख उसके नौकर रफ़ीक की आवाज़ पर खुली। वो लान में पड़े राशिद को 2 नौकरों की मदद से उठाकर अंदर कमरे में लाया। साहब जी, खैरियत तो है? आपकी तबीयत ठीक है? आप लान में क्यों? हाँ कुछ नहीं, तुम जाकर चाय बनाओ। और राशिद ने बोझल आंखों को बमुश्किल खोलते हुए उन सबको भेज दिया। नाश्ते की टेबल पर उसे रात का वाक़या याद आ गया। दुल्हन, न जाने कौन है वो, आखिर मेरा उसका क्या ताल्लुक़ है, क्यों पड़ गई है मेरे पीछे? कई सवालात उसके जहन में उभरे जिनके सामने वाज़े तौर पर बड़ा सा सवालिया निशान था। राशिद के साथ दुल्हन के दिल दहला देने वाले वाक़यात एक मर्तबा फिर शुरू हो चुके थे। कभी वो राशिद को रात में नज़र आती, कभी दिन के वक्त, और हर बार इंतहाई दहशतनाक मंजर दिखाई देता जिसे राशिद देख भी ना पाता। उसकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका असर उसके बिजनेस पर पड़ने लगा और देखते ही देखते 1 महीने में वो बिल्कुल कंगाल हो गया। हर तरफ मायूसी ने डेरे डाल लिए, लेकिन इन हालात का जिक्र करता भी तो किससे? मायदा से मिलना वैसे ही बंद हो चुका था। 1-2 बार उसे वहां जाकर बताने की कोशिश भी की, लेकिन बेसूद। मायदा तक किसी ने उसके पस्ता हाल होने की खबर पहुंचा दी थी और उसने जवाब में सिर्फ इतना पैगाम भिजवाया, राशिद, तुमसे तुम्हारी दौलत की वजह से रिश्ता नहीं जोड़ा था। बेफिक्र रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मायदा के इस पैगाम ने जैसे उसके अंदर की रही सही जिंदगी में फूल खिला दिए। लम्हा भर के लिए उसे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा कि उसे ऐसी मोहब्बत करने वाला भी कोई था। उसका दिल बेहद मुतमईन हो गया था। शादी की तैयारियां जो उसकी तरफ से ज़ोरों शोर से जारी थी, वो बुरी तरह मुतासिर हुई थी। उसने क्या क्या ख्वाब सजाए थे आंखों में, लेकिन अब उसके पास इतना रुपया ना था अपनी ख्वाहिशात पूरी कर पाता। उसे तो दिन रात ये फिक्र खाई जा रही थी कि आखिर मायदा को अपने साथ पेश आने वाले नाकाबिले यकीन वाक़यात कैसे बताएगा, और क्या वो तब भी मेरे साथ रहना चाहेगी? क्या वो यकीन कर लेगी? और क्या वो दुल्हन मायदा को मेरा होने देगी? अजीब अजीब से वसवसे उसे दिन रात परेशान किए दे रहे थे। वो हिम्मत करके एक बार दुल्हन से पूछ चुका था कि आखिर वो कौन है और क्यों उसे परेशान कर रही है, आखिर उसका मकसद क्या है, और जवाब में वो इतना ही कहती, तुमने मेरी मेहंदी का रंग ख़राब किया है, तुमने मेरी ज़िंदगी के ख्वाब छीन लिए। और फिर से उस पर खून की बारिश हो जाती। राशिद हैरान और परेशान अपने माजी के ताने बाने में खो जाता कि कहीं ज़िंदगी में कभी किसी जवान लड़की से उसने अनजाने में कोई ज़्यादती तो नहीं की। लेकिन ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया था। जहन पर बहुत ज़ोर देने के बाद भी उसे कुछ ऐसी बात याद न आई। उसका मायदा के अलावा किसी लड़की से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। बहरहाल राशिद के हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए और वो हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा था। अभी राशिद उन बिखरे हालात में उलझा हुआ ही था कि एक खबर बिजली बनकर उस पर गिरी। मायदा के घर पर रात के अंधेरे में चोरों ने धावा बोल दिया। मुज़ाहमत करने पर फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में मायदा शदीद ज़ख्मी, जबकि उसकी मां मौके पर ही जाँ बहक हो गई थी। राशिद पर पहले कम दुख नहीं थे कि अब ये खबर, मायदा उसकी ज़िंदगी का हासिल, उसकी खुशियों का महवर, अस्पताल में ज़िंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। राशिद दुख और परेशानी से बेहाल होने लगा। राशिद इंतहाई दुख और परेशानी के आलम में गिरता पड़ता अस्पताल अपनी मायदा को देखने पहुंचा। एक गोली मायदा के कांधे और दूसरी सर को छूकर गुजरी थी, मगर वो भी बुरी हालत में थी। खून की बोतलें उसे चढ़ाई जा रही थी। नर्स ने रजिस्टर में कुछ दर्ज किया और इंजेक्शंस का ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। अब वहाँ सिर्फ राशिद था और बेहोश पड़ी मायदा। शिद्दत गम से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बेड के नज़दीक पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और चेहरा बेड से लगाकर रोने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे बेड की चादर तेजी से सरकी हो। उसने फौरन मायदा की तरफ देखा, जिसने अपना हाथ तेजी से पीछे खींचा था। वो आंखें खोलकर राशिद की तरफ देख रही थी। राशिद के चेहरे पर खुशी के आसार उमड़ आए, लेकिन ये खुशी आर्जी थी। मायदा अचानक एक झटके से उठकर सीधी बैठ गई।
کیوں راشد ڈارلنگ، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ مائدہ کے منہ سے اس کی بجائے دلہن کی آواز سن کر راشد سناٹے میں آ گیا۔ مجھے بھی ہوا تھا۔ تم نے میری مہندی کا رنگ خراب کر دیا تھا نا؟ راشد خوف سے کانپ رہا تھا۔ ڈر کے مارے وہ پیچھے ہٹتا ہوا دیوار سے لگ گیا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی اور تب تک اس کے جسم میں رہوں گی جب تک اس کی روح نہیں نکل جاتی۔ اور پھر ایک جھٹکے سے مائدہ کا جسم بیڈ پر گر گیا اور وہ پہلے کی طرح بے ہوش ہو گئی۔ لیکن راشد دہشت کے مارے کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ اپنی تمام تر ہمت اکٹھی کر کے راشد مائدہ کے جسم پر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے باہر نکلنے لگا کہ پیچھے سے اسے مائدہ کی آواز آئی، راشد۔ اس نے بے قراری سے مڑ کر دیکھا تو نیچے کی سانس نیچے اور اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ مائدہ کے بازو پر خون کا ایک چھوٹا سا دھبا تھا جو دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا اور اس سے خون کی بوندیں نکلنے لگیں، بالکل ویسے ہی جیسے دلہن کی مہندی سے نکلتی تھیں۔ راشد دکھوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ کوئی سرا تلاش نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر کس طرح اس مشکل سے مائدہ اور خود کو نکالے۔ مائدہ کی حالت بھی بہت خراب تھی اور اسے مستقل طور پر طبی امداد دی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں راشد کو اپنا آپ مائدہ کا مجرم نظر آنے لگا۔ اس بیچاری پر یہ مصیبت میری وجہ سے آئی ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت خوش اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ نہ میں اس کی زندگی میں آتا اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ راشد نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آخر کیا کروں؟ کہاں جاؤں میں؟ کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ آخر کیوں؟ کیا چاہتی ہو؟ موت، مائدہ کی موت، تمہاری موت۔ کمرے میں دلہن کی بھیانک آواز گونجی۔ وہ سامنے کی دیوار کے پاس کھڑی قہر برساتی نظروں سے راشد کو گھور رہی تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی غضبناک تھا۔ راشد کا دل دہل گیا۔ شان بے نیازی سے پازیب کو چھن چھناتی وہ راشد کے قریب آئی۔ وہ انتہائی حسین تھی۔ اتنی حسین دلہن راشد نے آج تک نہیں دیکھی تھی، لیکن آج اس کا حسن راشد کو بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ لال سرخ لہنگا اور چولی کے ساتھ میچنگ دوپٹہ جو دلہن کی طرح اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا اس پر بہت جچ رہا تھا۔ ہلکا سا زیور پہنے وہ انتہائی سادہ مگر خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ یاقوتی ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا۔ بہت ہی دل فریب ہنسی کے ساتھ وہ راشد کے قریب سے گزری اور پچھلی دیوار کے اندر گھستی چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح راشد خوف و دہشت کے آسیب میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی زبان خاموش تھی، جیسے وقت تھم سا گیا تھا، مگر مسئلہ بہرحال جوں کا توں موجود تھا۔ نہ راشد کی پریشانی ختم ہو رہی تھی، نہ مائدہ کی حالت سنبھل رہی تھی، اور نہ ہی حالات بہتر ہو رہے تھے۔ اور دلہن کے سامنے ایک ایسا خوف اس پر طاری ہو جاتا کہ وہ کچھ بولنے سے قاصر ہو جاتا، ورنہ وہ اس سے ضرور پوچھتا کہ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ہو کون؟ لیکن اب راشد کو لگتا تھا کہ یہ معاملہ سلجھائے بغیر وہ نہ مائدہ کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کچھ سوچ کر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ہیلو عامر، کیسے ہو؟ راشد نے اپنے دوست عامر کا نمبر ڈائل کر کے بولنا شروع کیا۔ ہاں راشد، سناؤ، کہاں ہو؟ کیسے حالات ہیں؟ دوسری طرف سے عامر نے رسمی دعا سلام کے بعد حال چال پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تم سے ایک مدد چاہیے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ عامر نے تشویش سے پوچھا۔ یار وہ تمہارے محلے میں جو بابا جی رہتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ کون، مولانا صاحب؟ ہاں وہی یار، ان سے ملنا ہے، راشد نے کہا۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے؟ عامر نے پوچھا۔ ہاں بس تم مجھے لینے آ جاؤ، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، عامر نے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ عامر راشد کا گہرا دوست تھا۔ دونوں کی دوستی کو زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، لیکن دونوں اتنے قریبی تھے جیسے جگری دوست۔ لیکن راشد نے دلہن والی بات عامر سے پھر بھی شیئر نہیں کی تھی۔ عامر حسب وعدہ جلد ہی راشد کو لینے پہنچ گیا اور راشد نے ساری بات مختصر کر کے اس کے گوش گزار کر دی، جسے سن کر عامر بہت پریشان ہو گیا۔ ان دونوں کا رخ مولانا صاحب کے آستانے کی طرف تھا۔ مولانا صاحب کا اصلی نام سعید فخر الدین تھا۔ وہ محلے کے آس پاس کے حاجت مندوں کے مسائل سنتے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل بتاتے تھے، اور یہ کام وہ فی سبیل اللہ کرتے تھے، کسی سے کوئی پیسہ نہ لیتے تھے۔ محلے میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور انہیں ہر کوئی مولانا صاحب کے نام سے جانتا تھا۔
بہرحال عامر اور راشد ان کے آستانے پر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں کا کافی رش تھا۔ وہ دونوں وقت گزاری کے لیے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا آیا اور ان سے بولا، مولانا صاحب نے آپ دونوں کو اندر بلایا ہے۔ دونوں لمحہ بھر کو حیران ہوئے کہ ابھی تو ان کی باری میں کافی وقت ہے اور کافی لوگ پہلے سے انتظار کر رہے ہیں، تو پھر مولانا صاحب نے انہیں خود اتنا پہلے کیسے بلا لیا، اور مولانا صاحب کو ان کے آنے کی اطلاع کس نے دی؟ خیر، وہ دونوں مولانا صاحب کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ راشد کچھ بولتا، مولانا صاحب خود بولے، بیٹا، مجھے اپنے پاس آنے والے لوگوں کی مشکل کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ کرم ہے اللہ کا مجھ پر۔ تمہارے مسئلے کا پوری طرح علم نہیں ہے، ہاں بس اتنا جانتا ہوں کہ کوئی بے گناہ ہے جو زندگی اور موت کے بیچ مدد کا منتظر ہے، وہ بہت ہی مشکل میں ہے۔ مولانا صاحب کا اشارہ مائدہ کی طرف تھا، اور پھر راشد نے انہیں سب کچھ بتا دیا جس کی وجہ سے وہ وہاں مدد کی درخواست لے کر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسی لڑکے کو مولانا صاحب نے بلا کر کچھ سمجھایا تو وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا اور خود راشد سے بولے، چلو ہمیں ابھی اسپتال چلنا ہوگا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ تینوں اسپتال میں مائدہ کے پاس موجود تھے۔ مولانا صاحب نے مائدہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا، پھر آنکھیں کھول کر راشد کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ وہی لڑکی ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی۔ کوئی بھوت پریت، جن یا روح اس کے جسم میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو پھر؟ راشد نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی اس کی نظریں دروازے پر پڑی، وہاں دلہن کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ مولانا صاحب، وہ وہاں ہے۔ راشد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں دلہن اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن عامر اور مولانا صاحب کو وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، اسے ابھی سامنے لے آتے ہیں۔ تم دونوں بس خاموشی سے بیٹھے رہو، اور جو بھی نظر آئے ڈرنا مت۔ تم دونوں کو اس وقت کوئی غیبی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر وہیں زمین پر مولانا صاحب انگلی سے ایک دائرہ لگا کر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے۔ کمرے کا ماحول بدلنے لگا اور ہلکا ہلکا سا دھواں کمرے میں بھر گیا۔ مولانا صاحب کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مسلسل کچھ پڑھے جا رہے تھے۔ کمرے کا سارا دھواں دیکھتے ہی دیکھتے مولانا صاحب کے سامنے دائرے کے باہر اکٹھا ہونے لگا، اور پھر اس میں دلہن کا سراپا بھرنے لگا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔ مولانا صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ دودھیا وجود میں نہائی وہ دلہن آج بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ السلام علیکم حضرت، آپ نے مجھے بلایا؟ جلترنگ بجاتی سریلی آواز میں دلہن نہایت ادب سے مولانا صاحب سے مخاطب ہوئی۔ وعلیکم السلام، کون ہو تم؟ کیوں ان معصوموں کو پریشان کر رہی ہو؟ مولانا صاحب نے سوال کیا۔ ان کے لہجے میں غصہ نہیں، شکایت تھی۔ حضرت، آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میں ان دونوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اور اس کو تو قطعاً نہیں۔ راشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلہن نے ادب و احترام کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن بیٹی آخر کیوں؟ تم جانتی ہو کہ یہ بے قصور ہے، پھر کیوں مارنا چاہتی ہو اسے؟ مولانا صاحب نے مائدہ کے بے سود پڑے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بے قصور؟ مولانا صاحب اس سے پوچھیں کہ میری ماں بھی تو بے قصور تھی، میں بھی تو بے قصور تھی۔ قہر برساتی نظروں سے دلہن نے راشد کو دیکھا۔ مولانا صاحب، بہتر ہوگا کہ آپ اس سے میرے بارے میں پوچھیں، پھر بتائیں کہ کیا میں غلط ہوں؟ اور دکھ بھری آواز کے ساتھ وہ غائب ہو گئی، جبکہ مولانا صاحب راشد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، یاد کرو، کیونکہ تمہارے سارے مسئلے کا حل اب تمہارے ہی پاس ہے، یاد کرو۔ مولانا صاحب اس مرتبہ غصے سے راشد سے ہم کلام ہوئے۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کی ماں؟ اور راشد سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے والدین بچپن ہی میں ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ راشد کو 6 سال کی عمر سے دنیا کی بے رحم موجوں کا اکیلے ہی سامنا کرنا پڑا۔ بری صحبت میں رہ کر اس کا ذہن بھی انہی لوگوں کی طرح سوچنے لگا، اور رفتہ رفتہ اس پر دولت کمانے کا بھوت سوار ہو گیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے اپنے اوباش دوستوں کے ہمراہ چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر دیں۔ ان کے سربراہ نے اسے اپنی حفاظت اور کامیاب واردات کے لیے ایک پستول بھی دے دیا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے غریب بستی میں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ راشد سمیت وہ کل 3 لڑکے تھے۔
وہ تیزی سے گھروں کی چھتیں عبور کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک گھر کی چھت پر ہی گر گیا۔ دوسرا اسے اٹھانے میں لگ گیا۔ چلو جلدی کرو، اٹھو، راشد نے آگے سے کہا۔ نہیں، میں اور نہیں چل سکتا، ہم کل یہ کام کر لیں گے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اس نے کہا، کیونکہ اس کے پاؤں میں سائڈ سے ایک بڑا کانچ گھس گیا تھا اور اس کا بہت خون بہہ رہا تھا۔ ہاں یار، چلتے ہیں، کل آ جائیں گے، دوسرے نے بھی حمایت کی، لیکن راشد واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں واپس نہیں جا رہا، تم لوگوں کو جانا ہے تو جاؤ، میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا۔ راشد انہیں اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کے گھر کے ایک مکین کی آنکھ کھل گئی اور وہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھنے لگا۔ راشد کے دونوں ساتھی پہلے ہی واپس مڑ گئے تھے اور اب وہ گرتے پڑتے تیسرے گھر کی چھت پر پہنچ گئے تھے، جبکہ راشد وہیں کھڑے ہوئے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب وہ اکیلا کہاں اور کیسے چوری کرے۔ چور چور چور! اس آدمی نے راشد کو دیکھتے ہی شور مچا دیا، جس پر راشد گھبرا گیا۔ فوراً ہی آس پاس کے لوگ جاگ گئے۔ راشد کے دوستوں کو تو پکڑ لیا گیا، لیکن راشد جیسے چھلاوا سا بن کر ایک سے دوسرے گھر کو عبور کرتے ہوئے بہت دور نکل گیا، اور اب لوگوں کی آوازیں بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ گھبراہٹ میں آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ تمام کچے پکے گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور وہ بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ کبھی کوئی دیوار اونچی ہوتی، کبھی نیچی، تو وہ ہمت کر کے اسے عبور کر ہی لیتا۔ اس کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ ایک کچے سے گھر کی چھت پر پہنچ کر وہ رک گیا اور اپنی بے ترتیب سانسیں بحال کرنے لگا۔ ابھی وہ پوری طرح سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے اندھیرے میں چھت پر اس کا سایہ دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، کون ہے اوپر؟ راشد نے گھبراہٹ کے عالم میں چھلانگ لگائی، لیکن اس کا پاؤں بری طرح مڑ چکا تھا اور وہ آہ اف کرتا چھت پر ہی گر گیا۔ دوسری طرف وہ عورت جلدی جلدی اوپر آ رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ ابھی جاگے نہیں تھے۔ راشد نے پینٹ کی جیب سے پستول نکالا اور مطمئن ہو گیا، کیونکہ اس پستول کو وہ ہمیشہ کی طرح سائلنسر لگانا نہیں بھولا تھا۔ اس نے پستول کا رخ سیڑھیوں کی طرف کر کے نشانہ بنایا اور جیسے ہی عورت کا سر نظر آیا اس نے فائر کر دیا۔ خاموش فائر۔ پھر کسی طرح وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک پل کو بھی اس نے مڑ کر نہ دیکھا کہ پیچھے کیا ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس کے دماغ سے نکل گیا۔ اسے دولت ملی اور بے پناہ ملی، اور پھر اس نے چوری بھی چھوڑ دی، اپنا بزنس اسٹیبلش کر کے خود شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔ یہ ساری کہانی راشد نے مولانا صاحب کے گوش گزار کر دی۔ تم نے بہت برا کیا، وہ عورت بھی کسی کی ماں تھی شاید۔ اب جاؤ اور خود تلاش کرو کہ وہاں حقیقتاً ہوا کیا تھا، مولانا صاحب نے تحکمانہ لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھنا تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ السلام علیکم، راشد نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی آپ سے اس مکان کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کے مکین کہاں گئے، کیا آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ عورت نے ایک اچٹتی سی نظر راشد پر ڈالی اور بولی، پوچھو کیا پوچھنا ہے، یہاں تو کوئی نہیں رہتا، یہ بند پڑا ہے کافی عرصے سے، لوگ اس گھر کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں کون رہتا تھا؟ راشد نے پوچھا۔ میاں تمہیں کچھ نہیں معلوم کیا؟ وہ عورت بولی۔ جی نہیں، براہ کرم میری مدد کیجیے، مجھے بتائیے، راشد نے بے قراری سے کہا۔ آؤ اندر آ جاؤ، عورت نے اسے اندر بلا لیا اور وہ صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں جمیلہ آپا اپنی اکلوتی بیٹی فرزانہ کے ساتھ رہتی تھی۔ فرزانہ بہت خوبصورت تھی، وہ ایک لڑکے سہیل کو پسند کرتی تھی اور ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اس رات فرزانہ کی سکھیاں اسے مہندی لگا کر اپنے گھروں کو چلی گئیں اور فرزانہ دلہن بنی رات گئے۔ اپنی مہندی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اچانک چھت سے ایک مٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ پر گرا اور اس کی مہندی خراب ہو گئی۔ وہ بہت غریب لوگ تھے اور اس کچے گھر میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہے تھے۔ فرزانہ اپنی مہندی دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ہاتھ دھونے کے لیے باہر آئی۔ بیٹا، ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دلہن کے ہاتھوں کی مہندی کا خراب ہونا برا شگون ہے۔ جب فرزانہ باہر آئی تو ماں کو بستر پر موجود نہ پا کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ خون میں لت پت اس کی ماں آخری سانسیں لے کر بے سدھ ہو گئی۔ فرزانہ کا دنیا میں واحد سہارا اس کی بوڑھی ماں جمیلہ آپا ہی تھی۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا اور فرزانہ کی ہاتھوں کی مہندی کا رنگ پھیل چکا تھا۔ پھر راتوں رات ہی مالک مکان نے آ کر فرزانہ کو اغوا کروا لیا۔ وہ شروع سے ہی فرزانہ پر بری طرح کی نظر رکھتا تھا
فرزانہ سے زبردستی نکاح رچا لیا، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ فرزانہ نے اسی رات کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے اپنی نبض کاٹ کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ راشد ساری کہانی جان کر کانپ اٹھا۔ او میرے خدایا! اس نے سر پکڑ لیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کسی پر کتنی بڑی قیامت گزر چکی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، مولانا صاحب نے تشویش آمیز اور دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرزانہ نامراد ہی دنیا سے چلی گئی، اور اس کی روح آج تک بھٹک رہی ہے۔ وہ بچی بے قصور تھی، اس کی ماں بھی بے قصور تھی، اور اب وہ تم سے اپنی بربادی کا حساب لینا چاہتی ہے۔ ہمیں اس کے گھر میں جا کر ہی اسے بلانا اور اسے درخواست کرنا پڑے گی کہ وہ تم لوگوں کو معاف کر دے۔ راشد مولانا صاحب کے ہمراہ فرزانہ کے گھر میں موجود تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ محلے کے لوگ سو چکے تھے۔ مولانا صاحب صحن میں بیچوں بیچ دائرہ بنا کر بیٹھ گئے، جبکہ راشد سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر آنے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے مائدہ کی بہت فکر تھی، جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اور راشد کی جان اس کی رہی سہی سانسوں میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ مولانا صاحب کچھ پڑھنے لگے اور ماحول میں ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ چھن چھن پازیب کی اسی دل فریب آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی خوبصورت دلکش دلہن دودھیا دھوئیں میں لپٹی مولانا کے سامنے آ کر دائرے سے باہر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ جی مولانا صاحب، آپ نے بلایا؟ انتہائی ادب سے وہ مولانا صاحب سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں میں نے ہی بلایا ہے۔ دیکھو بیٹی فرزانہ، ہمیں تمہارے متعلق سب پتہ چل چکا ہے۔ جو ہوا بہت برا ہوا، لیکن دیکھو یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور تم سے معافی کا خواستگار ہے۔ اسے معاف کر دو۔ مولانا صاحب نے راشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو خود بھی انتہائی شرمندہ اور افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ دلہن نے ایک نظر راشد پر ڈالی اور مولانا صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، مولانا صاحب، اپنا خون تو میں اسے معاف کر سکتی ہوں، لیکن میری بے قصور ماں، میری ماں کا خون میں معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن بیٹا، مائدہ کی ماں بھی تو بے قصور تھی۔ دیکھو وہ بھی تو چوروں کے ہاتھوں بے گناہ مر گئی۔ انہیں میں نے نہیں مارا، قدرت نے خود اپنا حساب برابر کر دیا، دلہن نے اپنی صفائی میں کہا۔ لیکن کیا مائدہ اور راشد کو مار کر تمہیں سکون مل جائے گا؟ کیا تمہاری زندگی، تمہاری خوشیاں، تمہاری ماں دوبارہ مل جائے گی؟ دیکھو بیٹا، سزا دینے والے سے معاف کر دینے والے کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تم سے درخواست ہے ان سے دور چلی جاؤ، مولانا صاحب نے کہا۔ نہیں مولانا صاحب، آپ مجھے مجبور مت کریں، میرے لیے یہ ناممکن ہے، قطعاً ناممکن۔ میں کسی اور بولتے بولتے وہ اچانک ہی خاموش ہو گئی۔ مولانا صاحب اور راشد اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اپنی جگہ بت سی بن گئی۔ اس کی لمبی سیاہ تشنگی آنکھیں گھر کے دروازے پر مرکوز تھیں، جہاں ایک انجان شخص کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ شاید انجان نہ تھا۔ حلیے سے وہ کوئی معمولی سا فقیر لگ رہا تھا۔ الجھے ہوئے بال اور میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر اس کو دیکھنے میں محو تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ فرزانہ کو جانتا ہے۔ دوسری طرف فرزانہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ تو جیسے پلکیں جھپکانا ہی بھول بیٹھی تھی۔ فرزانہ؟ بمشکل اس شخص کے منہ سے فرزانہ کا نام نکلا۔ راشد اور مولانا صاحب اس صورتحال میں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں خود علم نہ تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ شخص کون ہے۔ دلہن کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ وہ جب سے راشد کو نظر آئی تھی، آج پہلی مرتبہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ فرزانہ، کہاں چلی گئی تم؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا۔ سہیل؟ ٹپ ٹپ کرتے آنسو فرزانہ کے رخساروں سے ہوتے ہوئے نیچے گرنے لگے، جبکہ دوسری طرف راشد اور مولانا صاحب سہیل کا نام سن کر چونک پڑے تھے۔ فرزانہ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، تم اسے معاف کر دو۔ میری بات سے انکار کر کے تم ہماری محبت کا مان مت توڑنا۔ تمہیں دنیا میں حاصل نہ کر سکا، لیکن اب اس طرح بے سکون رہ کر مجھے مزید اذیت مت دو۔ فرزانہ بھیگی پلکوں اور بھرائی ہوئی آواز سے سہیل نے فرزانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ فرزانہ نے اس کے ہاتھ دیکھ کر بے قراری سے کہا، نہیں سہیل، خدا را میرے سامنے ہاتھ مت جوڑو۔ میں جا رہی ہوں، مگر تم وعدہ کرو کہ مجھے اس جہان میں ملو گے۔ تم آؤ گے نا؟ دلہن نے التجائی انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ مولانا صاحب اور راشد کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے۔ ہاں
ہم ہمیشہ کے لیے ملیں گے، فرزانہ وعدہ ہے میرا۔ روتے ہوئے سہیل نے اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ہر طرف چھایا دھواں چھٹنے لگا۔ دلہن کا خوبصورت سراپا دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا، اور وہ الوداع میرے محبوب الوداع کہتی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ سہیل نے راشد کو بتایا کہ وہ کبھی کبھار فرزانہ کی یاد میں بے قرار ہو کر اس گھر کے پاس آ جاتا تھا۔ کل اسے پڑوسن نے بتایا کہ ایک نوجوان بہت پریشان تھا اور فرزانہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس بات نے مجھے بے قرار کر دیا اور میں تب سے حقیقت جاننے کے لیے یہاں روز آنے لگا، اور آج فرزانہ کو دیکھ ہی لیا۔ دوسری طرف مائدہ نے اسپتال میں آنکھیں کھول دیں اور ڈاکٹروں کے چہروں پر خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔